بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورفا عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان بحر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر خواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی ذات کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو بچے کے لیے کافی ہو سکے۔ رات بھر بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا اور بلبلاتا رہتا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پہ میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جس میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی اور جاتی رہی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتے بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بچے کے بغیر رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں تنہا چھوڑ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر واپس چلی جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دے گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ اب عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالمطلب کے گھر گئیں، جہاں حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جب حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی آواز کے ساتھ مشک جیسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جوں ہی پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور دادا عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا اور آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا اور دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار
تیار ہوئی آپ کو ساتھ لیا، اور جب ہمارا خچر چلا وہ اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی سعد کی بستی میں پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم ہوتا اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن انہی بکریوں کا دودھ دوہا جس سے ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت ہونے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہنے لگے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس سے کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب میں نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکیزگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری یہ آرزو تھی کہ آپ ابھی کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے ہم نے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو ایک اور سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر سے اپنے گھر لے کر آئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے لیکن آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ نے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہنوں اور بھائی کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کا سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے تھے، مجھے پکڑا اور لٹایا، پھر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ اس چیز کے
بارے میں دوسری روایات میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ وہ چیز ایک سیاہ رنگ کا دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ ابن حارث نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکے پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا ملا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت چونکہ قد نکال چکا تھا اس لیے حضرت عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا حضرت عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس رہے۔ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ مجھے میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تبھی انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف انہی کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہی علامت ہوں گی اور وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکے اور مدینے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔